ماہ رمضان میں مہنگائی کا جنگ بے قابو، ناجائز منافع خور بھی سرگرم، غریب آدمی کے لیے ایک وقت کا کھانا مشکل ہو گیا۔ ملتان پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں غائب، پیاز 240 اور ٹماٹر 200 روپے فی کلو فروخت، ادرک 550 کے بجائے 650 روپے، ہری مرچ 320 میں دستیاب۔ دکانداروں نے اپنے اپنے ریٹس لگا لیے، پھل بھی شہریوں کی پہنچ سے دور۔ ملتان میں ہول سیل مارکیٹ میں سفید چنے کی قیمت میں اضافہ، سفید چنا ایرانی 400 روپے من مہنگا، ایرانی چنا 12,400 روپے 12,800 روپے تک پہنچ گیا۔ چنا سفید 310 سے 320 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ اج شریف میں گھی کا 12 کلو کا کارٹن 200، کوکنگ آئل کا کارٹن 240 روپے مہنگا۔ شہریوں کی حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کی اپیل۔ شہر سلطان میں ناجائز منافع خور سرگرم، اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ، گھی 430 روپے، سفید چنا 380، جامع شیریں 480 روپے میں فروخت۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی نے چولہے ٹھنڈے کر دیا، وزیر اعلیٰ فوری نوٹس لیں۔ لودھرا میں سینکڑوں خواتین سرکاری راشن کے منتظر، سارا دن دفاتر کے باہر موجود، وزیر اعلیٰ سے راشن امداد تقسیم میں نام شامل کرنے کا مطالبہ۔ مبارک پور میں گھر گھر راشن پہنچانے کے دعوے دھرے، جگہ جگہ پوائنٹس قائم، روزے دار شہری رول گئے، کہا وزیر اعظم پاکستان کی۔ بہاولپور کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا نیاب، آٹا نہ ملنے پر شہریوں کے شکوے، انتظامیہ پر من پسند افراد کو نوازنے کا الزام، کہتے ہیں گھنٹوں لائنز میں لگنے کے باوجود آٹا نہیں ملتا۔ ادھر جلال پور پیروالا کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا، انتظامیہ نے آٹے کے لیے دیگر اشیاء کی خریداری لازمی قرار دے دی، شہری خواہ سفارشی افراد مستفید ہونے لگے۔ جنوبی پنجاب میں نمونیا کے کاروبار، بہاولپور میں ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ رواں سال جاں بحق بچوں کی تعداد 74 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان اور بہاولپور میں مزید 11 بچے رپورٹ۔ ملتان میں 1 جنوری سے جاں بحق بچوں کی تعداد 58 ہو گئی۔ ملتان میں میٹرک کے امتحانات مسائل کا شکار، 33 اسکول میں پیف کے QR کوڈ سے پرچہ ڈاؤن لوڈ ہی نہ ہو سکا، اساتذہ کو امتحانات لینے میں مشکلات کا سامنا، انٹرنیٹ کی وجہ سے ڈاؤن لوڈنگ میں مسئلہ پیش آیا۔ محکمہ داخلہ نے دفعہ 144 لگانے کا اختیار ڈی سی کو دینے کی سمری تیار کر لی، 7 روز سے زائد اور پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگانے کا اختیار ہوم سیکرٹری کے پاس ہے۔ مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم، ملتان میں نگہبان رمضان پیکج کی فراہمی کا عمل جاری، 7 دنوں میں 1 لاکھ سے زائد راشن بیگ مستحقین میں تقسیم۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پہلے اشرے میں 2.5 لاکھ کا ٹارگٹ ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی نے کہا اب تک 35,000 راشن بیگ تقسیم کر دیے گئے، مجموعی طور پر 93,000 تقسیم کیے جائیں گے۔ خانپور انتظامیہ گھر گھر راشن پہنچانے میں مصروف، اب تک 10,000 گھروں میں راشن کی تقسیم مکمل۔ سخت مانیٹرنگ میں 90,000 مستحق افراد کی دہلیز پر راشن پہنچایا جائے گا۔ ادھر شجاع آباد میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم جاری، 21,000 سے زائد افراد میں راشن تقسیم۔ ڈی جی خان ڈویژن میں 45% نادار رجسٹرڈ خاندانوں کو خشک راشن پہنچا دیا گیا۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، نگہبان رمضان پیکیج، پرائس کنٹرول اور رمضان بازار کا جائزہ لیا گیا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے ناجائز منافع خوروں کو 48 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے، 82 مقدمات درج کر کے 444 افراد گرفتار کیے گئے۔ ملتان انتظامیہ کا صارفین کے لیے کڑے اقدامات کا فیصلہ، ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر نے صارف ایکٹ کی خلاف ورزی پر ملٹی نیشنل کمپنیز اور دکانداروں کو بھاری جرمانے کر دیے۔ مظفر گڑھ میں ناجائز منافع خوروں کی شامت،
پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی بڑی کارروائی، 9 دکاندار گرفتار، 17 کے خلاف FIR درج، گراں فروشی پر 1,42,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ میاں میں چیئرمین وزیر اعلیٰ اسپیشل انیشیٹو مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان نے رمضان نگہبان پیکیج اور مصنوعی مہنگائی کے کنٹرول بارے بریفنگ دی۔ رحیم یار خان میں MPA نسرین ریاض گجر کا ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ رمضان بازار کا دورہ، اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ MDA کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں، 13 دکانیں سیل، زیر تعمیر عمارت کا کام رکوا دیا گیا۔ ترجمان MDA کا کہنا ہے کہ قاسم پور کینال روڈ اور BCG چوک پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، میٹرو روٹ اور بوسن روڈ سے بھی تجاوزات ختم کرا دیں گے۔ ملتان میں آگ بجھانے کے آلات نہ رکھنے والوں کی شامت، محکمہ سول ڈیفنس نے مختلف دکانوں پر آگ بجھانے کے آلات نہ رکھنے پر چالان کر دیے، 13 دکانوں کے چالان جبکہ 8 کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ جام پور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، دکانداروں کے بھتے بینچز اٹھا لیے گئے، ریڑیاں بھی ہٹا دی گئی، جبکہ انکروچمنٹ انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا۔ ملتان میں پراپرٹی ٹیکس نہ دہندگان کی اب خیر نہیں، ٹیکس وصولی کے لیے لاہی عمل تیار، 29 فروری تک 67 کروڑ کی وصولی، پراپرٹی ٹیکس برانچ کو 87 کروڑ کا ہدف، ایکسائز آفیسر کا کہنا ہے مارچ تک عدم ادائیگی کی صورت میں پراپرٹی سیل کر دی جائے گی۔ ملتان میں محکمہ ایکسائز کا جرنل ہولڈ اپ، گاڑیوں کی سخت چیکنگ، 1140 گاڑیوں میں 514 ڈیفالٹرز نکلی، ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹرز سے 67,000 سے زائد وصول۔ پنجاب میں سینٹ انتخاب کے لیے شیڈیول جاری، پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی 12 نشستوں پر انتخاب 2 اپریل کو ہوگا، امیدوار 15 اور 16 مارچ کو کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے، کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی 19 مارچ تک مکمل کر لی جائے گی، 21 مارچ تک کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی جا سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے رجسٹریشن کارڈ جاری کرنے کی تجاویز، ورکرز اور مزدوروں کے لیے لیبر کالونیاں قائم کی جائیں گی۔ ڈیرہ غازی خان کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن، ڈپٹی کمشنر نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا، شاہ زمان نگ، DGPHA قدسیہ ناز اور طالبات کے ہمراہ گریجویٹ کالج مادل ٹاؤن میں پودے لگائے گئے، کہا بہار خوشیاں دوبالا کرنے کا موسم ہے، شجرکاری سے صاف ستھرے ماحول کو پروان چڑھائیں گے۔ وقت کی غربت کا مشکل چکر، بستی ملوک میں بیوہ خاتون غربت کی چکی میں پھنس گئی، رہنے کے لیے چھت ہے نہ پینے کے لیے پانی، 3 بچے معذور، اہل علاقہ کی مدد سے سانسیں برقرار، دکھیاری خاتون نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل کر دی۔ حوصلے بلند ہوں تو کوئی بھی معذوری کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، بہاولپور میں معذوری کو مجبوری نہ سمجھنے والے بصارت سے محروم باہمت کاریگر کرسیوں کی بنائی میں مصروف، گورنمنٹ سیکنڈری اسکول فار بلائنڈ سے فارغ التحصیل 19 کاریگر بنائی کے پیشے سے منسلک ہیں، سرکاری محکموں کی کرسیاں بن کر باعزت روزگار کما رہے ہیں۔ ملتان میں خواجہ سرا پنکج خان مستحقین کی مدد کے لیے پیش اداکارہ نے 200 سے زائد بیوہ خواتین میں راشن تقسیم کیا، متوسط طبقے کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، پہلے مرحلے میں برادری کے خواجہ سراؤں کو راشن دیا۔ بھکر میں مسافر اور مستحق افراد کے لیے رمضان افطار دسترخوان کا افتتاح کر دیا گیا،
الغربا ٹرسٹ کی طرف سے افطار دسترخوان لگایا گیا. شعیب رشید اکبر خان خنمانی سید مرتضی عاشق نے دسترخوان کا افتتاح کیا. صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا الخدمت کی اولین ترجیح. روہیلہ والی میں الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا. شہریوں کا چیک اپ، مفت ٹیسٹ اور مفت ادویات فراہم کی گئیں. ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں پنجاب کلچر ڈے جوش و جذبے سے منایا گیا. گلوکارہ راحت ملتانیگر نے کمشنر ملتان مریم خان کو روایتی چنری پہنائی. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے ملتان کی ثقافت کو خراج تحسین پیش کیا. رحیم یار خان خانیوال اور کہڑور پکا میں رنگارنگ تقریبات منعقد. ثقافتی لباس زیب تن کے لیے طلباء نے روایتی پنجابی پگڑیاں پہن کر پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیا. ملتان آرٹس کونسل میں پنجاب ثقافت دہاڑ کے نام سے مصوری کے مقابلے. 16 سے 35 سال کے شہریوں کی شرکت. ڈپٹی کمشنر کا دورہ بہترین پینٹنگز پر انعامات سے نوازا. ڈپٹی کمشنر وہاڑی کی قیادت میں پنجاب کلچر ڈے کے موقع پر آگاہی واک بھی دی گئی. اور شہر اولیے میں بہار کے رنگ. تبوبیہ کے سوکھے درختوں پر گلابی پھول کھل گئے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر کے مطابق تبوبیہ کے درختوں پر پھول فروری کے آخری ہفتے میں مارچ تک کھلتے ہیں.